کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھا کرتے تھے؟ سحری و افطار کب اور کیسے کیا کرتے تھے؟ سحری و افطار میں کیا لیا کرتے تھے؟ آپ اپنا پورا دن کیسے اسپینڈ کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم اور ذکر الہی کب کیا کرتے تھے؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اس کے پانے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا اسی وقت آپ دعا فرماتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ اس مہینے میں خوب روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان مہینے کی پریکٹس ہو جایا کرے۔ آپ اس مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کیا کرتے اور صحابہ کرام سے فرماتے، اے میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ پھر آپ خود فرماتے کہ رمضان کا مہینہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے، ہلال و رشد و خیر، ہلال و رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ آپ پابندی کے ساتھ سحری و افطار کیا کرتے تھے۔ سحری اخیر وقت میں کیا کرتے تھے۔ سحری میں چند کھجوریں یا ہلکا پھلکا کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو کیونکہ یہ بہت بابرکت ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ سحری کرنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کے بعد آپ فجر کی نماز کا ویٹ کرتے۔ جب حضرت بلال فجر کی اذان دے دیتے اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لاتے، نماز ادا کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھے رہا کرتے، اللہ کا ذکر کیا کرتے، تسبیح پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا، پھر آپ اشراق کی نماز ادا کرتے۔ نماز اشراق کی بہت فضیلت آئی۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ با جماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے پھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا ہے، پھر وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو پورے حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اشراق کی نماز کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جاتے، جو بھی کام مارکیٹ کے ہوتے یا گھر کے کام ہوتے آپ اس کام میں لگ جاتے۔ پھر کچھ گھنٹوں بعد آپ چاشت کی نماز ادا کرتے۔ چاشت کی نماز کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کرتے یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہو جاتا، پھر آپ آتے ظہر کی نماز باجماعت ادا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت ہی ادا کرتے۔ نماز باجماعت کی اتنی فضیلت آئی حدیث میں کہ جو بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے کام میں لگ جاتے، کوئی اپنی مصیبت بیان کرتا، کوئی اپنی پریشانی بیان کرتا، کوئی کچھ سیکھنے آتا، جو لوگ بھی آتے ہیں آپ ظہر سے عصر تک اس کام میں مشغول رہتے۔ پھر عصر کی نماز ادا کرتے، عصر کی نماز کے بعد کچھ ذکر و اذکار کرتے، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے اور گھر کے کاموں میں لگ جایا کرتے۔ پھر مغرب کی نماز سے پہلے آپ دعا کیا کرتے کیونکہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ دعا کرتے پھر افطار کرتے۔ افطار میں 3 کھجور یا 3 چھوارے یا پانی کے گھونٹ پی کر آپ مغرب کی نماز کے لیے آ جایا کرتے۔ ہماری آپ کی طرح نہیں کہ افطار میں آئلی فوڈ، پکوڑے، چپس اور بھی طرح بہت سارے فوڈ لیا کرتے۔ بھائی روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو کھانے سے روکا جائے، آپ کو پینے سے روکا جائے، آپ کو زیادہ سونے سے روکا جائے، آپ کو زیادہ بولنے سے روکا جائے۔ اور میڈیکل وے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ 12-13 گھنٹہ بھوکے رہے، پھر جب آپ کے سامنے کھانا آیا تو بہت تیزی کے ساتھ خوب زیادہ کھانے لگے تو یہ ہارمفل ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور بیماری بھی آ سکتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لاتے، جو بھی کھانا ہوتا تھوڑا بہت کھانا کھاتے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، نماز عشاء پڑھتے۔ آپ کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں نوافل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج کل جو تراویح کی نماز ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکیلے بھی پڑھا اور جماعت کے ساتھ پڑھا۔ آپ نے اپنی پوری لائف میں صرف 3 بار جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعد نماز عشاء حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے روم میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت جبریل پڑھتے، اللہ کے رسول سماعت فرماتے، پھر اللہ کے رسول پڑھتے اور حضرت جبریل سماعت فرماتے۔ لیکن جس سال آپ کا لاسٹ ایئر تھا، اس سال حضرت جبریل نے 2 بار دور فرمایا، یعنی ہر سال صرف 1 بار دور فرماتے تھے، لیکن جو سال آپ کا آخری سال تھا اس سال حضرت جبریل نے 2 بار دور فرمایا۔ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا بہت آپ آرام فرماتے، پھر بستر سے الگ ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے۔ تہجد کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ویسے رات کے آخری پہر میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا یعنی نچلے والے آسمان پر آتی ہے اور کہتی ہے، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں۔ یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے، اعزاء احبہ اقربا کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو خیرات و صدقات بہت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس میں اور اضافہ کیا کرتے۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی مقتا اور کوئی سوالی آتا تو خالی ہاتھ لوٹتا ہے، آپ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ عنایت کیا کرتے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے میں بھی کیا، تیسرے میں بھی کیا، لیکن آپ نے زیادہ تر اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ یعنی 20 سے 30 تاریخ کے بیچ میں کیا، اور جس سال آپ کا آخری سال تھا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا آخری سال لاسٹ ایئر تھا اس دنیا کا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔